الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. صدر محترم، علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، جس مبارک عنوان اور جس موضوع کے ماتحت اس جلسے کو بلایا گیا ہے، میں اس موضوع کے انتخاب اور اس اجلاس کی غرض و غایت پر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کی زندگی آپ کی، جس کی ابتدا 40 سال کے مدت پہنچنے کے بعد ہوئی اور 63 سال پر آپ پس پردہ تشریف لے گئے، یہ کل 23 سالہ دور نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ 23 سال میں دنیا کا سب سے کامل و مکمل آسمانی مذہب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایسی علامات آنے لگیں کہ اب آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے۔ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ عبادات کے اندر سب سے آخری عبادت جو فرض ہوئی وہ حج ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اب حج کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے ہزاروں نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی تھیں۔ تقریباً 9 رمضان آپ کے ساتھ گزارے تھے۔ جانتے تھے کہ کس طرح نماز پڑھی جائے گی، کس طرح روزہ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، روزہ رکھتے دیکھا تھا، حج کرتے ہجرت کے بعد نہیں دیکھا تھا، یا یوں کہیے کہ فرض ہونے کے بعد حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور کعبۃ اللہ حکومت اسلامی میں آ گیا تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سال حج نہیں فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعد میں۔ جو صورتحال تھی، جو معاہدے تھے، ان معاہدوں کے سلسلے میں سورہ براءت میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اور سن 10 کے اندر فتح مکہ کے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا، تو چونکہ آپ یہ جان رہے تھے کہ یہ پہلا اور آخری حج ہے فرض ہونے کے بعد، میرا اس لیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے جو حج کے ارکان کو دیکھ لیں، کہاں کیا عمل حج کا کیا جا رہا ہے سمجھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے صحابہ کی بڑی تعداد کے ساتھ نکلے۔ صحابہ دیوانوں کی طرح دائیں بائیں آگے پیچھے، اور شور مچ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ قافلہ ہے اور ایسا مبارک قافلہ ہے کہ جو لوگ اس قافلے کے اندر شریک ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک
اتنے پاک باز لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر اس قافلے کی بلندی کا یہ حال ہے کہ خود قافلہ سالار نبیوں اور رسولوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ نہیں آ سکے وہ راستوں میں انتظار کے لیے کھڑے ہیں کہ قافلہ گزرے گا اور یہ آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل کریں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 4 تاریخ کو ذی الحجہ کی یہ قافلہ اپنے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میر کارواں بھی ہیں ان کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اب اللہ کا نبی صحابہ سے چل رہا ہے، حج کے ارکان کو ادا کر رہا ہے اور بار بار کہتا ہے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ۔ اے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھتے چلو، لیتے چلو، میں کس جگہ کیا کر رہا ہوں، کس وقت کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر اب اس حج کے بعد میں پھر کبھی حج نہ کر سکوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانوں کی طرح آپ سے حج کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے چلتے ہیں۔ آپ اگر حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کس غور کے ساتھ اللہ کے نبی کی اس ہدایت کے بعد آپ کے افعال حج کو دیکھا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ صحابی کہتا ہے کوئی آپ کے تمام ارکان کے انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی اوروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ صحابہ اور تابعین اکٹھے ہو جاتے تھے، بتاؤ کیسے، وہ سناتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے انا اعلمکم بحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے ایک دو ڈیڑھ صفحے کی روایت کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے اندر ایک تقریر فرمائی، صحابہ تو دیوانوں کی طرح جمع تھے، اور وہ تقریر کیا ہے، اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھ رہے ہیں کہ بس اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ نے ایسا لگتا ہے کہ اس تقریر کے اندر 23 سالہ دور نبوت میں جو اہم تعلیمات تھیں، جو سبق صحابہ کو دیے تھے، آپ نے مختصر انداز میں ان کو دہرا دیا۔ یاد کر لو، اب میں جا رہا ہوں، اور اس کے 2.5-3 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اس تقریر کے بعد صحابہ سے فرمایا الا هل بلغت، مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے جو اللہ کی امانت میرے پاس تھی، دین محمدی، کیا میں نے وہ دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک زبان عرض کیا یا رسول اللہ بلا، آپ نے دین پورا پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے انگلی اس طرح اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ ان کے گواہ بن جائیے، اے اللہ ان کے گواہ بن جائیے، اے اللہ ان کے گواہ بن جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی، جن کو پہنچانی تھی، میں نے ان کو پہنچا دیا، ان کے علاوہ تو کوئی اور امین ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہیں کہ میں نے اللہ کی امانت جو حقدار تھے ان کو پہنچا دی، اور جو لوگ حقدار تھے ان سے آپ نے تصدیق کرا لی، اور تصدیق کرانے کے بعد اللہ کو گواہ بنا رہے، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے، کل قیامت کے دن میرا دامن بالکل پاک و صاف ہے، اور جو آپ نے مجھے دیا تھا، جن لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیا تھا، میں نے رات اور دن جو محنت کر سکتا تھا وہ کر کے ایک جماعت ایسی پیدا کر دی کہ جو اس امانت کے اٹھانے اور تحمل کی اہل بن گئی ہے، اور وہ جماعت آپ کے سامنے ہے، وہ زبان سے اقرار کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں امانت پہنچا دی، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کو گواہ بنا کر آپ تھوڑے دن دنیا میں رہے، اس کے بعد پس پردہ تشریف لے گئے، لیکن تشریف لے جانے کے بعد ایسی ایک جماعت بنا کر گئے ہیں کہ جو آپ شخصیت کے ارد گرد، آپ کے دین کے ارد گرد اتنا بڑا قلعہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جگہ موجود ہے اور وہ لوگ ثقہ ہیں، عادل ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر طبقے سے زیادہ بلند و برتر ہیں، جب تک اس جماعت نے چاروں طرف سے آپ کی ذات کو اور آپ کے دین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، دین کا کچھ بگڑتا نہیں، وہ اتنے بلند و برتر اور مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے دین پر شب خون نہیں مارا جا سکتا۔ اسی لیے ہر باطل دنیا کے اندر جب نقب لگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے صحابہ کی ثقافت پر حملہ کرتا ہے، جب تک ان کی ثقافت پر حملہ نہیں ہوگا اس وقت تک دین کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ قرآن کو لانے والے وہی ہیں، قرآن کو آپ سے لے کر منتقل کرنے والے وہی ہیں، الفاظ قرآن کو آپ سے لے کر منتقل کرنے والے الی یوم القیامہ۔ قرآن کے الفاظ میں مراد خداوندی کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، آپ سے سیکھ کر منتقل کرنے والے قیامت تک وہی لوگ ہیں۔ سارا دین حدیث، ہر چیز کو رسول اللہ سے لے کر اور آج تک اور آج کے بعد قیامت تک وہی لوگ منتقل کرنے والے ہیں۔ جو طبقہ یعنی اہل سنت والجماعت ان کو قابل اعتماد مانتا ہے، رسول اللہ کا صحیح امین مانتا ہے، اس کے نزدیک آج سے 1400 سال پہلے جیسا قرآن تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ ہاں، وہ لوگ جب ان کو ثقہ نہیں مانیں گے تو اس وقت دین کی دیواریں ٹوٹنے لگیں گی۔ اسی لیے علامات قیامت میں ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو امت پر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ہی، یہ کیا ہے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان کے خلاف جہاد کرتے رہیں، اپنے معاشرے میں ان کو نہ گھسنے دیں، یعنی بالفاظ دیگر اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند نہ ہونے دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے صحابہ کو بتلائی ہیں۔ اس کے آخر کے اندر ایک چیز فرمائی،
وہ بڑی اہم چیز ہے. فرمایا اور جب تم دیکھو وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب امت کے بعد کے آنے والے بالکل جو چوٹی پر امت میں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگے. سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند. کیا مطلب؟ یہ دین قرآن اور جس دین کو میں لے کر آیا ہوں یہی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے والا ہے. جب جو لوگ دین کو لے کر آئے ہیں وہی ناقابل اعتماد قرار دے دیے جائیں گے، بلکہ مشرک اور کافر اور فاسق اور فاجر العیاذ باللہ کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے. اگر وہ ناقابل اعتماد تھے تو کوئی بتائے قرآن کیسے قابل اعتماد ہو گیا؟ اگر وہی ناقابل اعتماد تھے تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان سب کی بنیاد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث کو سنا اور پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ کر لیا. اور وہی لوگ ناقابل اعتماد ہو گئے. دین کہاں سے محفوظ رہے گا؟ دین تو محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ نے اسی بنیاد کے اوپر قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعلان کر دیا وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اور ایک بات، ان لوگوں نے دین کو لیا، یہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی ان کے محبوب تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے. ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ امڈتا ہے کاش کہ ہم مدینہ منورہ میں ہوتے اور ہم وہی مر جاتے اور وہیں کی زمین کا پیوند بن جاتے جہاں ہمارے محبوب آرام فرما رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں پس پردہ تشریف لے گئے اور آرام فرما رہے، ہر صحابی ہاتھ پیر توڑ کر یہیں بیٹھ جاتا اب ہم بھی یہیں مریں گے اور کل کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ یہیں سے اٹھیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا. مگر محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مدینہ منورہ میں مر کر دفن ہونے والے کم ہیں بمقابلہ ان کے جو باہر جا کر کے مرے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ہر صحابی اس امانت کو جو اللہ نے نبی کو دی تھی اور نبی نے وہ امانت صحابہ کو دے دی اور یہ فرما کر گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج براہ راست مجھ سے لے رہا ہے دین کی امانت کو وہ لے کر بیٹھ نہ جائے بلکہ ان لوگوں تک پہنچائے جو آج نہیں ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس امانت کو لے کر بیٹھ جائے گا اور بتائے گا نہیں، پہنچائے گا نہیں، خیانت کرے گا، الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام منہ میں لگائی جائے گی. صحابہ جو تھے اس امانت محمدیہ کو لے کر کے جو جہاں تک جا سکتا تھا چلا گیا، افریقہ کے جنگلوں کے اندر گزرے اور اللہ نے جو ان کو اللہ کے نبی کے دیدار اور آپ کی صحبت کی بنیاد پر جو ان کو ان کے دلوں میں آگ رکھی تھی اور قبولیت عطا فرمائی تھی، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. یہ ان کی عظمت تھی اور یہ عظمت قیامت تک کے لیے امر ہے. جو لوگ ان کو برا آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی، زمانے نبوت میں بھی ان کو برا کہا جاتا تھا. مخالفین اسلام کے آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کفار سے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ.
لوگوں سے کون مراد ہے؟ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ تھیتلی عقل کے کم عقل بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کن کو کہتے تھے بے وقوف؟ اب دیکھیے اللہ کو کتنا برا لگا، کہا تو جا رہا ہے صحابہ کو، لیکن اللہ کو اتنا برا لگا، اتنا برا کہ جواب کیا دیتے؟ پہلے الا کان کھول کر سن لو، دیکھیے اندازہ دیکھیے، کان کھول کر سن لو، ان حرف تحقیق ہے، تحقیق یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لو، امر محقق یہ ہے کہ ہم وہ، پھر ہم کے بعد ایک اور ہم لا رہے ہیں تاکید کے لیے، الا انہم ہم السفہاء، ہونا چاہیے تھا الا انہم السفہاء، نہیں کہہ رہے ہیں، فرما الا انہم ہم السفہاء، وہی۔ پھر جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونا چاہیے تھا الا انہم سفہاء، اس کے بجائے تاکید لائے ہم اور پھر اس کے بعد سفہاء کے اوپر الف لام لائے، یہ تاکید اور حصر کا وہ، ہاں وہی بے وقوف، تاکید پر انہوں نے تو ایک دفعہ کہا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کان کھول کر سنو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی امر محقق ہے، وہی امر محقق، کیا وہی بے وقوف ہے۔ اچھا آگے چل کے اس سب سے آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اور وہ جانتا نہیں کہ پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو، کیا کہو گے؟ پاگل ہے، یہی تو کہو گے۔ اگر کھڑے ہو کر پاخانہ کر رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہی تو کہو گے کہ پاگل ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، اس کا مطلب ہے بالکل پاگل ہی، عقل ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یعنی اللہ کو کتنی محبت ہے صحابہ سے، قرآن کے طرز تعبیر کو دیکھیے، اس کو کتنا برا لگا ہے کہ صحابہ کو علم نبوت کے جو سب سے بڑے امین ہیں، اور وہ علم نبوت جس کی حکومت الی یوم القیامہ چلے گی، اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے جو قیامت کے اندر جنت کا ٹکٹ کوئی دے کچھ نہیں، اب تو جو آپ نے ٹکٹ دیا ہے وہی الی یوم القیامہ چلے گا، اور اس کے امین صحابہ یہ پاگل، ان کو کہتے ہیں سفہاء۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو پاگل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ عظمت ہے صحابہ کی، صحابہ کی یہ عظمت جب تک مومن کے دل کے اندر ہے وہ راہ حق کے اوپر ہے، وہ معیار حق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ یہ، مگر قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث کے وہ معیار حق ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگوں کا ایمان ان کا ایسا ہے جیسا تمہارا ایمان ہے اے محمد اور اے اصحاب محمد، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہے۔ اگر ان کا ایمان تمہارا جیسا ایمان نہیں ہے
تو وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معیار حق کا تمہارا ایمان ہے۔ قیامت تک اگر کسی کا ایمان تمہارے ایمان کیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا فقط اہتدوا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا تو مسلک یہی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ کوئی اگر ان کو فاسق و فاجر العیاذ باللہ کہتا ہے، میں کہوں گا قرآن سے وہی فاسق ہے، وہی فاسق ہے اور وہ پاگل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا انداز تعبیر یہی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ معیار حق نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہی معیار حق ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اور جگہ 72 ہوئے، میرے یہاں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدۃ۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا۔ کون ہے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ بھئی صحابہ ہیں یا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کون ہیں؟ عرب کے لوگ ہیں، عجم کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ نہیں فرماتے۔ جواب جو ہونا چاہیے تھا من ہم کا، وہ جواب رسول اللہ نے نہیں دیا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ کون ہے کون نہیں ہے اس کی کوئی بحث نہیں، عرب اور عجم کی بات یہ ہے وہ طریقے کو جو اپنائے گا وہی جنتی ہوگا، جو نہیں اپنائے گا وہ جہنمی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ کوئی بحث ہی نہیں کہ آج یا کل یا عرب یا عجم، اس سے کوئی بحث نہیں۔ بحث یہ ہے کہ جنت تک پہنچانے والی چیز جہنم سے بچانے والا راستہ ہے کیا؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، چاہے کوئی اپنا لے، آج اپنا لے، کل کو اپنا لے، 1400 سال کے بعد اپنائے، 2000 سال کے بعد آئے، عرب اپنائے یا عجم اپنائے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کہہ سکتا تھا میرا راستہ، نہیں فرمایا۔ جو لوگ سب سے پہلے امین ہیں اور جو اپنی موت سے پہلے اتنی مضبوط بنیاد بنا دیں گے اسلام کی کہ قیامت تک ہر باطل اکھاڑنا چاہے گا، باطل مٹ جائے گا، مگر وہ تو بنیاد اکھڑے گی نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ۔ اس لیے اور یہ کہ صحابہ جس راستے کو اختیار کریں گے وہ میرا ہی ہوگا، مجھ سے ہٹ کر نہیں۔ یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ اس سے بڑی شہادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کی عظمت ہے، اور اتنی عظمت ہے کہ اس کو بے شمار کتابیں اور قرآن کی آیت پورا قرآن صحابہ کی صداقت، ان کی امانت پر بول رہا ہے۔ اگر ان کی امانت اور صداقت نہیں ہوگی تو قرآن کو اللہ کی کتاب کہنا اور جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی ماننا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ہمیں اس اپنے ایمان اور عقیدے کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ موجودہ نسلیں نہیں جانتی کہ کیا اہمیت ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ بغیر اس عقیدے کے دین و ایمان اور قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو مقبول فرمائے، اور اس عقیدے کو جو سلف صالح کا عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدو، اللہ اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کی حفاظت
اور اس عقیدے پر قائم رہنے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔